آج ہم ایک ایسی سوچ پر بات کرنے بیٹھے ہیں جو اکثر آپ جانتے ہیں دلوں میں گونجتی رہتی ہے۔ یہ خیال ایک تحریر سے لیا گیا ہے۔ وہ تحریر کہتی ہے کہ دنیا میں ہر زمانے میں بنیادی طور پر دو طرح کے انسان رہے ہیں۔ جی۔ ایک وہ جو ہر حال میں بس شکوہ کرتے ہیں، حالات کا گلہ، مایوسی پھیلانا، اور دوسرے وہ ہیں جو خاموشی سے، صبر سے کچھ بنانے میں، کچھ سنوارنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو آئیے آج اسی نقطے پر ذرا غور کریں کہ اصل تبدیلی، یا جسے کچھ لوگ بغاوت بھی کہہ دیتے ہیں، وہ شکوے میں ہے یا تعمیر میں؟ جی، اور یہ کوئی آج کی نئی تقسیم نہیں ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، انسانی تاریخ، یہ دو رویہ آپ کو ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتے نظر آئیں گے۔ بالکل۔ آج کے دور میں شاید یہ اور بھی آپ کہہ لیں نمایاں ہو گئی ہے۔ ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، شکوے شکایات کا ایک شور سا ہے۔ ہاں، سوشل میڈیا پر خاص طور پر۔ جی بالکل۔ ایسے میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ حقیقی مطلب پائیدار تبدیلی، اس کا سرچشمہ کہاں ہے؟ وہ قرآن کریم کی آیت ذہن میں آتی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ سبحان اللہ۔ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اندر تبدیلی نہ لائے۔ تو گویا تبدیلی کا سفر باہر سے نہیں، وہ اندر سے شروع ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ فرق صرف رویے کا نہیں، یہ ایک گہری سوچ اور عملی قدم کا ہے۔ آئیے اس فرق کو ذرا مزید کھولتے ہیں۔ تحریر میں انہیں نقلی باغی اور حقیقی باغی کہا گیا ہے نا؟ جی جی۔ نقلی باغی وہ ہیں جن کی ساری توانائی، سارا زور بس نظام کو برا بھلا کہنے میں، دوسروں پر الزام لگانے میں۔ سوشل میڈیا پر وہ جو ایک طوفان اٹھاتے ہیں، بس اسی میں صرف ہو جاتی ہے۔ آواز بہت بلند ہوتی ہے مگر عمل؟ وہ ندارت۔ صحیح۔ وہ جیسے تحریر میں مثال دی ہے، دیوار کے سائے میں بیٹھ کر یہ تو کہتے ہیں کہ راستہ بند ہے، مگر خود اٹھ کر ایک پتھر ہٹانے کو تیار نہیں۔ بالکل، بالکل صحیح۔ اور ان کے برعکس وہ جو حقیقی باغی ہیں، وہ ان کا عمل ان کی پہچان بنتا ہے۔ عمل؟ جی، وہ شور نہیں مچاتے، وہ حالات کی سختی کو سمجھتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، مگر مایوس نہیں ہوتے۔ وہ اپنی توانائی شکایت میں ضائع نہیں کرتے، بلکہ راستہ بنانے میں لگاتے ہیں۔ تحریر کی وہ مثال بہت خوبصورت ہے۔ وہ دیوار کے سائے میں بیٹھنے والے نہیں، بلکہ وہ ہیں جو تیشہ اٹھا کر، پسینہ بہا کر پتھر توڑتے ہیں اور نیا راستہ تراشتے ہیں۔ واہ! ان کا کام خاموش ہوتا ہے مگر دیر پا ہوتا ہے۔ ان کی بغاوت تخریب میں نہیں، تعمیر میں ظاہر ہوتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اندھیرے کو کوسنے سے بہتر ہے ایک چھوٹا سا دیا جلا دیا جائے۔ یہ بات تو واقعی دل کو لگتی ہے، یعنی اصل طاقت چیخنے میں نہیں بلکہ چپ چاپ کچھ کر گزرنے میں ہے۔ لیکن یہ آسان تو نہیں ہوتا ہوگا، مطلب جب چاروں طرف مایوسی ہو، ہر کوئی شکوہ کر رہا ہو، تو اس وقت تعمیر کا، مثبت سوچ کا پرچم اٹھانا، یہ ہمت کہاں سے آتی ہے؟ آپ نے بہت بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ یہ ہمت اندر سے آتی ہے۔ اندر سے؟ جی، اسی آیت کی طرف دوبارہ لوٹتے ہیں، حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب انسان اپنے اندر تبدیلی لانے کا فیصلہ کرتا ہے نا، اپنی سوچ، اپنی نیت، اپنے کردار پر کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی مدد فرماتا ہے۔ بے شک۔ تاریخ ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ صحابہ کرام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ جی بالکل۔ مکہ کے وہ شدید ترین حالات، سوچیں ذرا، سماجی بائیکاٹ، ظلم و ستم۔ جی۔ اگر وہ صرف شکوہ کرتے رہتے تو شاید تاریخ کا دھارا نہ بدلتا، مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے ایمان کو مضبوط کیا، اپنے کردار کو سنوارا، صبر اور حکمت سے کام لیا، اور پھر مدینہ میں ایک مثالی معاشرہ تعمیر کر کے دکھایا۔ صحیح۔ انہوں نے صرف نظام کا رونا نہیں رویا، بلکہ ایک بہتر نظام کی بنیاد رکھی۔ یعنی انہوں نے اپنی ذات پر محنت کی، اور پھر اسی محنت کے نتیجے میں ایک پوری تہذیب کی تعمیر ہوئی۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی۔ تو گویا تاریخ بھی انہی کو یاد رکھتی ہے جو اینٹ پر اینٹ رکھتے ہیں، جو کچھ بنا کر چھوڑ جاتے ہیں، نہ کہ انہیں جو صرف باتیں بناتے یا شکوے کرتے رہ جاتے ہیں۔ بالکل درست فرمایا۔ تاریخ کا حافظہ بڑا منتخب ہوتا ہے۔ وہ شور کو، وقتی جذبات کو، الزام تراشیوں کو، ان سب کو بھول جاتی ہے۔ وہ یاد رکھتی ہے تو ان نشانات کو، ان تعمیرات کو، ان اداروں کو، ان افکار کو جو نسلوں تک قائم رہتے ہیں، جو انسانیت کے کام آتے ہیں۔ صحیح۔ اصل بغاوت تو یہی ہے،
منفی کو رد کر کے مثبت کو قائم کرنا۔ شکایت وقتی تسکین تو دے سکتی ہے شاید، مگر تبدیلی اور ترقی وہ ہمیشہ تعمیر سے ہی آتی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا حاصل، مطلب جو لب لباب ہے، وہ یہ نکلتا ہے کہ اصل قوت، اصل اثر اور شاید اصل بغاوت بھی وہ شور مچانے، الزام لگانے یا صرف تنقید کرنے میں نہیں ہے، جی نہیں، بلکہ صبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، خاموشی سے کچھ مثبت تعمیر کرنے میں ہے۔ بالکل۔ تاریخ گواہ ہے کہ یاد انہی کو رکھا جاتا ہے جو دنیا میں کچھ اچھا اضافہ کر کے جاتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ بات ہر فرد کو اپنے آپ سے پوچھنی چاہیے۔ جیسا کہ اس تحریر کے آخر میں بھی ایک سوال چھوڑا گیا ہے کہ ہم خود کو کس صف میں پاتے ہیں؟ اہم سوال۔ کیا ہم ان میں سے ہیں جو صرف دیوار کے سائے میں بیٹھ کر راستوں کے بند ہونے کا شکوہ کرتے ہیں، یا ان میں سے جو تیشا اٹھا کر نیا راستہ بنانے کی ہمت اور عمل پر یقین رکھتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہماری آواز وقتی شور بن کر گم ہو جائے گی یا ہمارا کام صدیوں تک گونجتا رہے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر ایک کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔